السلام علیکم فرینڈس، تو آج میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بننے والی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی قربانیاں لی۔ نمرود نے انہیں آگ میں ڈالا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور وہ صحیح سلامت وہ آگ سے باہر نکل آئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر واپس لوٹے تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ اے ابراہیم، اگر تم اپنے اللہ کو نہیں چھوڑو گے تو میرے گھر سے نکل جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنا کسی شکوہ کے اپنا گھر چھوڑ دیا اور مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ جب مصر کے بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے تو اس نے اپنی بیٹی یعنی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دیا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام دونوں فلسطین چلے گئے اور وہیں رہنے لگے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے کہ اے میرے رب، مجھے ایک نیک اور فرما بردار بیٹا عطا فرما۔ سالوں گزر گئے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اب تک کوئی بھی اولاد نہیں تھی۔ 84 سال کی عمر تک بھی وہ اللہ سے دعائیں مانگتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو بڑھاپے میں میرا سہارا بنے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کری تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 84 سال کی عمر میں ایک بیٹا عطا کیا، اور انہوں نے اس بچے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خود سے جدا نہیں کرتے تھے اور ہر جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جاتے تھے۔ کچھ ہی دنوں بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اپنی بیوی اور بچے کو خود سے جدا کر دیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل کانپ اٹھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائیل، میں اپنی بیوی اور بچے کو کہاں چھوڑوں گا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا میں وہاں آپ کو لے جاؤں گا، انسانی شکل میں آؤں گا اونٹ پر، آپ اپنی بیوی اور بچے کو تیار رکھنا اور میرے پیچھے چلنا۔ اگلی صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی اور ان کے بچے کو لے کر اونٹ پر ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ بہت دنوں کے سفر کے بعد وہ عرب کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ اس وقت عرب کی سرزمین پر نہ کوئی پرندہ اور نہ کوئی انسان تک تھا، صرف ریگستان ہی ریگستان اور اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کا اونٹ ایک جگہ پر رکا جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی اور بچے کو یہیں پر اتار دیں اور فلسطین واپس چلے جائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اے جبرائیل، تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہاں پر تو نہ کچھ کھانا ہے اور نہ کچھ پانی ہے، میں اپنے بیوی اور بچے کو یہاں پر کیسے چھوڑ دوں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام تھوڑی لکڑیاں اکٹھا کر رہے تھے اور ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنائی اور اپنی بیوی اور بچے کو وہاں پر چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جاتا دیکھ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے دوڑنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں پر تو نہ کھانا ہے نہ پانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دینے ہی والے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر سے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، آپ اپنی بیوی ہاجرہ کو بنا کچھ کہے واپس فلسطین کی اور چلے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر سے بہت ہی ٹوٹ گئے تھے اور بنا کچھ کہے فلسطین واپس چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے بہت دیر تک دوڑنے لگی اور پھر ان کے من میں ایک خیال آیا کہ میرے شوہر تو اللہ کے نبی ہیں کہ وہ خود کوئی کام ایسا نہیں کر سکتے، کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ مجھے اور میرے بچے کو یہاں پر چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو انہوں نے یہی سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے اپنے منہ سے کچھ نہیں کہا لیکن اپنے سر سے اشارہ کیا۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام وہیں پر رک گئیں اور انہوں نے زور سے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیے، کیونکہ میرا رب میری اور میرے بچے کی حفاظت کرے گا۔ بہت دور تک حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں دکھ رہے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ان کا بچہ نہیں دکھ رہا تھا۔ تو انہوں نے اونٹ کو وہیں پر بٹھایا اور سجدے میں گر گئے اور رو رو کر اللہ سے کہنے لگے، میں نے اپنی بیوی اور بچے کو ایسی سنسان جگہ پر چھوڑ دیا جہاں نہ
کچھ کھانا ہے نہ پانی، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے زندہ رہیں گے، مگر اے اللہ تو ہی ان کو پالنے والا ہے اور تو ہی ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین چلے گئے۔ ادھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام دھیرے دھیرے اس جھوپڑی کی طرف بڑھنے لگی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے بنائی تھی۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ مصر کے بادشاہ کی شہزادی تھی، مگر آج ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا۔ وہ جھوپڑی میں اپنے بچے کو لے کر رات میں وہیں پر بیٹھ گئی تھی۔ تو یہ تھی حضرت بی بی ہاجرہ کی بہت بڑی قربانی، اکیلی اتنی ویران جگہ پر ان بڑے بڑے پہاڑوں کے بیچ میں صرف وہی اور ان کا بچہ تھا۔ وہاں تو نہ کوئی پرندہ تھا اور نہ کوئی انسان تھا۔ اس اندھیرے علاقے میں وہ صرف آسمان کو دیکھتی اور یہ کہتی کہ اے رب تو ہی میرا مددگار ہے، تیرے سوا کوئی یہاں پر میرا مددگار نہیں، میرے اور میرے بچے کی حفاظت کرنا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس ایک گھڑا تھا، اس میں تھوڑا پانی تھا، وہ 3 دن تک وہ پانی خود بھی پیتی اور اپنے بچے کو بھی پلاتی، لیکن 3 دن بعد وہ پانی ختم ہو گیا۔ اب وہ بہت پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اب میرے اور میرے بچے کو پانی کیسے ملے گا، اور انہیں یہ بات پتہ ہے کہ وہاں پر کے علاقے میں پانی کی بوند بھی نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہیں پر لیٹا دیا اور صفا پہاڑی کے اوپر چڑھنے لگی اور پھر دوڑ کر مروہ پہاڑی کے اوپر بھی گئی، لیکن وہاں پر بھی پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی کی پیاس میں تڑپتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور پانی لانے کی بہت کوشش کر رہی تھی، لیکن وہاں پر پانی کا ایک بوند بھی نہیں تھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام مصر کے بادشاہ کی شہزادی تھی، انہوں نے اپنا بچپن محلوں میں گزارا تھا اور انہوں نے کبھی ایسی مصیبت کا سامنا نہیں کیا تھا۔ وہ بار بار صفا کے پہاڑی کے اوپر جا رہی تھی کہ تاکہ وہاں سے پانی دکھ جائے، لیکن وہ مایوس ہوتے ہوئے نیچے آ رہی تھی۔ وہ صفا اور مروہ کے پہاڑیوں کے چکر لگا رہی تھی اور جھوپڑی کی طرف بھی جا رہی تھی اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے۔ دوپہر کا وقت تھا، بہت ہی زیادہ گرمی تھی، سورج سر کے اوپر تھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی پانی کی پیاس میں تڑپ رہی تھی اور ان کے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پانی کی پیاس میں تڑپ رہے تھے۔ وہ صفا اور مروہ کے چکر لگا رہی تھی اور انہیں پانی نہیں ملا تو وہ تھک گئیں اور زمین پر بیٹھ گئی۔ اب ان کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ دوڑ کر پانی ڈھونڈ سکے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر حضرت ہاجرہ علیہ السلام چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو روتا ہوا دیکھ کر وہ بھی بہت زیادہ رو رہی تھی۔ وہ بار بار اللہ سے فریاد کر رہی تھی کہ اے اللہ میرے بچے کی حفاظت کر، میں اسے اپنے آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ انہوں نے ادھر ایک پتھر پر سر رکھ کر لیٹ گئی تھی، لیکن جب وہ جھوپڑی کی طرف دیکھتی ہیں تو ان کی جان میں جان آ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی شخص کھڑا ہوا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے پاس سے پانی کا فوارہ نکل رہا ہے، تو وہ اس شخص کے پاس جا ہی رہی تھی کہ وہ غائب ہو گئے۔ اللہ نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے لیے عرب کی بنجر زمین میں سے پانی کا فوارہ نکالا تھا، یعنی وہ شخص جبرائیل علیہ السلام ہے۔ کچھ دیر پہلے وہ آئے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں خیال ڈالا کہ وہ اپنی ایڑی زمین پر مارے، اور جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر ماری وہاں سے پانی کا فوارہ نکل آیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ سجدے میں گر گئی اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی پانی پیا، اور وہ پانی اتنی رفتار سے نکل رہا تھا کہ بی بی ہاجرہ نے اس کے چاروں طرف پتھر لگا دیے تاکہ پانی ایک ہی جگہ ٹھہر جائے، اور آج اسی چشمے کو زمزم کا کنواں کہا جاتا ہے۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کے ساتھ ادھر ہی رہ رہی تھی۔ ادھر کچھ کھجور کے درخت بھی تھے اور زمزم کا پانی بھی تھا، تو وہیں پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اسی چھوٹی سی جھونپڑی میں رہ رہے تھے۔ ایک دن ادھر سے 20 لوگوں کا ایک قافلہ گزرا۔ اس قافلے کا سردار ایک سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے دیکھا
کہ ادھر سے ایک پرندہ جا رہا ہے۔ تو وہ سوچنے لگا کہ یہ پرندہ تو پانی کے آس پاس رہتا ہے، مگر ہم تو جب بھی ان پہاڑوں کے پاس سے گزرے ہیں کہیں پر بھی پانی نہیں دیکھا۔ اگر یہاں پر پانی نہیں ہوتا تو یہ پرندہ یہاں پر نہیں اڑتا۔ تو اس نے ایک آدمی کو بھیجا اور کہا جا کر دیکھو کہ وہاں کچھ پانی ہے۔ وہ آدمی کچھ دور تک چلتا رہا اور ایک پہاڑ کے اوپر گیا اور اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے اور اس کے پاس ایک عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے بیٹھی ہے۔ اور یہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گیا اور جا کر اپنے سردار سے کہا کہ اے میرے سردار، وہاں کوئی عورت اپنے بچے کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے۔ جب قافلے کے سردار نے یہ بات سنی تو اس کو بہت حیرانی ہوئی اور اس نے سوچا کہ اس سنسان جگہ پر ایک عورت کیسے رہ سکتی ہے، وہ بھی اپنے بچے کے ساتھ۔ وہاں پر پہنچا تو دیکھا حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بچے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے بیٹھی ہے۔ اس قافلے کے سردار نے پوچھا اے عورت، تم کون ہو؟ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنا پورا واقعہ اس سردار کو کہا۔ سردار بہت متاثر ہوا اور کہا اے نیک عورت، اگر تم اجازت دو تو ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہاں پر اپنے مکان بنا کر تمہارے آس پاس رہ لیں۔ ہم یہی بسنا چاہتے ہیں ہمارے بیوی اور بچوں کے ساتھ۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا ہاں تم یہاں رہ سکتے ہو، مگر ایک بات کا دھیان رکھو، یہ چشمہ کسی کا نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنی قدرت سے جاری کیا ہے، اس لیے اس پر قبضہ نہیں کرنا۔ تو سردار نے وعدہ کیا کہ اے نیک عورت، تم پریشان مت ہو، ہم اس چشمے کو کچھ نہیں کریں گے اور ہو سکے تو ہم تمہاری زیادہ سے زیادہ مدد کریں گے۔ پھر اس قافلے کے سارے آدمی زمزم کے آس پاس اپنے مکانات بنا کر بسنے لگے اور وہاں فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے سے ملنے کے لیے ترس رہے تھے اور ہر روز اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ مجھے میری بیوی اور بچے سے ملنے کی اجازت دے۔ 1 سال بیت گیا لیکن اجازت نہیں ملی، لیکن ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکہ جانے کی اجازت دے دی، لیکن صرف اور دیکھ کے واپس آنے کی اجازت دے دی، رہنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہو گئے اور اپنے اونٹ پر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کچھ دنوں کے سفر کے بعد وہ اس ویران جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کے بچے کو چھوڑا تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا تو بہت خوش ہو گئی تھی۔ وہ دوڑ کر حاجرہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ اندر آئیے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے صرف کھڑے ہو کر ملنے کی اجازت دی گئی ہے، اونٹنی سے اتر کر نہیں۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ علیہ السلام تھوڑی مایوس ہو گئی، لیکن دل میں کہا میں اپنے اللہ کے لیے ہر تکلیف پر صبر کروں گی۔ اس وقت بی بی حاجرہ علیہ السلام کے گود میں ان کا 1 سال کا بچہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنا بیٹا مجھے دے دو۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فوراً حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ اگر آپ کو اس کے بعد کا واقعہ سننا ہے تو ہمارے ویڈیوز پر بنے رہیے۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔